حضرت میرا یہ جی سوال ہے جو میلاد خانی کا طریقہ کیا ہے؟ جی ماشاء اللہ، یہ بھی آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ اس پر لوگوں کو بتانے کی اشد ضرورت ہے۔ میلاد خانی، میلاد دراصل کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جشن منانا۔ جی اور اسی طرح سے جو جلسہ وغیرہ ہوتا ہے وہ بھی اسی میں آتا ہے۔ اور اسلامک جو بھی مجالس ہوتی ہیں انہیں بھی میلاد کہا جاتا ہے، جو اپنے اپنے گھروں میں لوگ 11ویں شریف کے مہینے میں، محرم کے مہینے میں، ربیع الاول کے مہینے میں منعقد کرتے ہیں، یا 40واں 20واں 30واں تیجا وغیرہ ہوتا ہے، یا شادی وغیرہ ہوتی ہے، اس پر بھی منعقد کرتے ہیں ایک اسلامک مجلس، اسے بھی میلاد کہا جاتا ہے۔ جی اب اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ تو دیکھیں، اس میں چند چیزوں کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ ایک تو یہ کہ ہمارے یہاں جو میلاد ہے، میلاد میں ایک قانون بنا لیا ہے میلاد خاں نے، میلاد پڑھنے والوں نے۔ وہ قانون یہ کہ حمد صرف ایک ہی بار پڑھیں گے۔ حمد کتنی پڑھیں گے؟ ایک ایک ہی حمد پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے چند نعتیں پڑھیں گے، پھر بزرگوں کی طرف آ جائیں گے۔ حالانکہ یہ طریقہ غلط نہیں ہے، لیکن اب آپ غور کریں، اللہ کا ذکر ہمیں سب سے زیادہ کرنا چاہیے، ہے نا؟ تو ایک ہی حمد کیوں؟ دو چار حمد کم از کم پڑھنا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کیونکہ میں نے بہت سے میلاد کو سننے والے افراد کو دیکھا ہے، جب حمد پڑھی جاتی ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا، بھائی سارے کائنات کو جو مالک ہے، تمام نبی جس کے بندے ہیں، تمام اولیاء جس کے بندے ہیں، وہ سب کا خالق و مالک ہے، اس رب کا جب ذکر ہو رہا ہے تو سننے والے بالکل خاموشی سے یوں کر کے بیٹھ جاتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، ایسا لگ رہا ہے ان کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے، ٹھیک۔ لیکن جب نبی کا ذکر ہوتا ہے تو تھوڑا سبحان اللہ کہتے ہیں، یہ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب اپنے پیر کی بات آتی ہے تو غور کریں کہ اچھل اچھل کر سبحان اللہ کہتے ہیں بہت سے لوگ۔ بھئی یہ کیا ہے؟ اب اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو آپ بالکل بول ہی نہیں رہے، نبی کا ذکر ہو رہا ہے تو بھی تھوڑا بولے ہیں، یہ پیر کی بات ہے تو آپ اچھل اچھل کر سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ پھر جو ہے یہ بھی میں نے دیکھا ہے، اللہ کا ذکر ہوگا، حالانکہ نذرانہ دینا ضروری نہیں ہے، مرضی آپ کا دل کرتا ہے آپ دو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اللہ کا ذکر ہوگا تو پیسے بھی سے وہ اس جیب سے نہیں نکل رہے ہیں، نکلے نہ، میں اس پر اعتراض نہیں کر رہا کہ لوگ نہیں دیتے، نہ دے، کوئی دقت نہیں ہے، میں اس بات کو عرض کر رہا ہوں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو نذرانہ بھی دینے کا دل نہیں کرتا ہے، لیکن جب پیر کی بات آتی ہے تو خوب نوٹ برسائے جاتے ہیں۔ کیا ہے اس سے؟ کیا معلوم پڑ رہا ہے؟ اس سے معلوم پڑ رہا ہے کہ اللہ کے محبت کا اظہار پھر آپ کتنا کر رہے ہیں۔ اللہ کا ذکر ہو تب تو آپ کو بہت خوش ہونا چاہیے، سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ اس سے تو یہ ثابت ہو رہا اللہ کا ذکر ہو رہا تو آپ کو اتنی خوشی نہیں مل رہی ہے، اپنے پیر کا ذکر ہو رہا تو زیادہ خوشی مل رہی ہے، پھر تو بات ہے یا نہیں ہے؟ جبکہ سب سے زیادہ خوش اللہ کے ذکر پر ہونا چاہیے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پر ہونا چاہیے، جتنا ہو کوئی عرض نہیں ہے، اس کے بعد پھر اولیاء اللہ کے ذکر پر خوش ہونا چاہیے۔ حالانکہ سب کو ذکر پر خوش ہونا چاہیے، لیکن سب سے زیادہ تازگی، ہاں سب سے زیادہ سکون، سب سے زیادہ اطمینان ہمیں اللہ کے ذکر سے ملنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں خامی ان لوگوں کی بھی ہے جو میلاد خانی کرتے ہیں، جو جناب ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں اور جو ہے میلاد پڑھتے ہیں، ان کو بھی سلیقہ، بہت سے میلاد خان کو سلیقہ نہیں ہے کہ میلاد کرنا کیسے ہیں۔ ایک حمد پڑھی، دو چار نعتیں پڑھی، فوراً پیر کی طرف آ گئے۔ کس کی طرف آ گئے؟ پیر کی اسے پتا ہے جب میں پیر کا ذکر کروں گا تو نوٹوں کی بارش میرے اوپر کی جائے گی، اسے معلوم ہے جب میں پیر کا ذکر کروں گا تو میری بڑی تعریف کی جائے گی، تو پھر لوگ اچھل اچھل کر سبحان اللہ کہیں گے، اچھل اچھل کر نعرے لگائیں گے، تو فوراً پیر کے ذکر کی طرف آ جاتے ہیں۔ پیر کا ذکر منع نہیں ہے، لیکن یہ اصول ختم کرنا چاہیے، جو ایک حمد لوگ پڑھتے ہیں، ایک سے زیادہ مزید پڑھیں، اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ ممبروں پر کریں۔ ان جو ہے ممبر پر ذکر کرنے والوں کی اس کمی کی وجہ سے نہ جانے کتنے قوم کے ایسے مسلمان ہیں معاذ اللہ، جو اللہ کی بارگاہ میں نماز نہیں پڑھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مانگنے نہیں آتے ہیں، اور مزاروں پر صبح شام چکر لگ رہے ہیں۔ بھئی مزار پر جانا فرض ہے یا واجب ہے؟ کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، آپ جاؤ اچھی بات ہے، نہیں تو کچھ نہیں، لیکن غور کریے کہ مزار پر اپنے پیر کے آستانے پر جناب بڑی پابندی سے جاتے ہیں، اور جب اللہ کا حکم ہوتا ہے نماز پڑھنے کا تو نماز پڑھنے کے لیے گھروں سے نہیں نکلتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ آپ کو حکم ہے پہلے اب اللہ کے ذکر کی طرف ہے۔ بھئی دینے والے کس کی ذات ہے؟ اللہ کی اللہ کی ذات ہے۔ پیر بھی تو اللہ سے مانگتے ہیں،
پیر کو بھی تو رزق اللہ نے دیا ہے، انہیں بھی تو لباس اللہ نے دیا ہے۔ ہمارے پیر کو جو اللہ نے ولی بنایا، وہ ولی بھی تو اللہ ہی نے بنایا ہے۔ اگر اللہ نہیں چاہتا کہ ہمارے پیر ولی بن سکتے تھے؟ نہیں بن سکتے تھے۔ تو لہذا خیر یہ بہت بڑی کمی ہے۔ تو پڑھنے والوں کو یہ چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، اور لوگوں کو جو ہے بتائیں کہ خالق کائنات، مالک کائنات ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس کی بہت نعمتیں ہیں جو اس نے ہمیں عطا کی ہیں، ہمیں اکثر اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور قابل توجہ یہ بات بھی ہے، غور کریں کہ میلاد خانی میں ایک چیز کا بہت خوب خیال رکھا جائے، کیا کہ میلاد خانی کو ٹائم سے اختتام اس کا کر دیا جائے، یعنی کہ جناب پڑھے جا رہے ہیں، مقتدی آدھے سو رہے ہیں آدھے جاگ رہے ہیں، تو وہ سنیں گے؟ بتائیے، نہیں، مقتدی نہیں سنیں گے۔ پھر تو جناب پڑھنے والے کہیں گے کہ جو ہے نبی نے فرمایا کہ بیاض کھانا حرام ہے، وہ سمجھے گا پیاز کھانا حرام ہے۔ کیا سمجھے گا؟ پیاز کھانا۔ پیاز کھانا حرام ہے۔ تو اس وجہ سے غور کریے، اس چیز کو ہمیں بخوبی سمجھنا ہے۔ میلاد کا ایک سلیقہ ہے، سب سے پہلے اللہ کا ذکر کریں اور لوگوں کو اللہ کے ذکر کی فضیلت بتائیں۔ اور جو ہے خطیب، جو خطیبوں کے تعلق سے بھی ہے، اس کے تعلق سے انشاءاللہ آگے بیان کیا جائے گا۔ آج کل جو ہے مقرر بھی الگ الگ طریقے کے مارکیٹ میں آ گئے، جن کو تقریر کرنے نہیں چاہیے اس طرح کے مقرر مارکیٹ میں آ گئے۔ خیر، تو اس کے تعلق سے انشاءاللہ آگے بتائیں گے۔ میں جو میلاد خان حضرات ہیں ان سے گزارش ہے سلیقے کے ساتھ، طریقے کے ساتھ میلاد خانی کریں، کیونکہ ہماری عوام کی نظر اہل منبر پر ہوتی ہے۔ منبر سے جو کچھ بتایا جاتا ہے عوام اس کو سیکھتی ہے، اور جو سیکھتی ہے اس کو پھر آگے پہنچاتی ہے۔ اگر منبر ہی سے صحیح بات لوگوں تک نہیں پہنچائی جائے گی تو بتائیے پھر لوگ صحیح راستے پر کیسے عمل کریں گے؟ اس پہ عمل کریں اور حق اور سچ منبروں سے بیان کیا جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام میلاد خاں کو صحیح طریقے سے میلاد خانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔